السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی پی ذوالفقار نقشبندی علیہ الرحمہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا سیف اللہ نقشبندی دامت برکاتہم نے حضرت جی کی جدائی میں کچھ اشعار پڑھے ہیں جن کے سننے سے دل غم زدہ ہوتا ہے۔ آئیے ان اشعار کو سنتے ہیں۔ بات کرنی مجھے کبھی مشکل ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بے شک لے بے گیا شک چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عکس رخسار نے کس کے ہے تجھے چمکایا، تاب تجھ میں مہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اب کی جو راہ الفت میں اٹھائی تکلیف، سخت ہوتی ہمیں منزل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آج ہم 2026 کے سالانہ نقشبندی اجتماع میں اکٹھے ہیں، اور یہ اب کا پہلا اجتماع ہے کہ سب کے دلوں پر ایک صدمہ ہے۔ بے شک یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ زندگی میں ایسا شدید جھٹکا اور ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں ایک ایسا غم ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر بھی ڈال دیا جائے تو شاید ان کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ من گم شدہ گر از سلیمان گم شدے، ہم سلیمان ہم پری ہم اہرمن بگریستے۔ کہ جو کچھ مجھ سے گم ہوا جدا ہوا، اگر وہ سلیمان سے گم ہوتا تو سلیمان بھی، پریاں بھی اور جنات بھی رو پڑتے۔ کچھ وقت قبل میرے شیخ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی تھیں۔ جس طرح بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک نگہبان اور محافظ ہوتا ہے، تو اس کی موجودگی میں بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور ان بھیڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں مریدین کے قلوب پر اللہ رب العزت کی رحمت کا پہرا ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں ہمیں بھٹکنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا تھا، میں ڈوبتا تھا سمندر اچھال دیتا تھا۔ بے شک بے شک۔ مرید کو شیخ کے ساتھ عشق و وفا کا، عشق و محبت کا جتنا تعلق ہوتا ہے، اسے شیخ کی جدائی کا غم اس کے بقدر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر آدمی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ میرے والد میرے شیخ مجھ سے جدا ہوئے، غمناک وقوعہ ہے، لیکن حیرت تو ہے کہ سبحان اللہ، آفتاب در زمیں اور سیف اللہ زندہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ سورج زمین میں چلا گیا اور سیف اللہ زندہ ہے۔ آپ کے صاحبزادے کے الفاظ یقیناً دل کو چیر میرے دیتے والد ہیں۔ میرے شیخ کی شفقتیں، عنایتیں، محبتیں زندگی بھر یاد رہیں گی، رلاتی رہیں گی۔ حال من در ہجر حضرت کم تر از یعقوب نیستی، اون پیسر گم کردہ بود ومن پدر گم کردہ ام۔ میرا حال یعقوب علیہ السلام کے حال سے مختلف نہیں ہے۔ اگر ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا تھا تو میرا والد مجھ سے جدا ہوا ہے۔ تبتے صحرا میں قیامت کا سما ہے بابا، تبتے صحرا میں قیامت کا سما ہے بابا۔ ریت اڑتی ہے بگولے ہیں دھواں ہے بابا، دل کسی ہجر زدہ کونج کا نوحہ بن کر
ہر گھڑی تجھ کو پکارے تو کہاں ہے بابا. میں تجھے کیسے بتاؤں کہ تیرا لخت جگر اس قدر عشق میں ٹوٹا کہ اماں ہے بابا. ایک پری زاد نے آنکھوں میں بھرا تھا کاجل، اب وہ کاجل میری آنکھوں کا ضیاء ہے بابا. تم تو اپنے ہو میرے غم کو سمجھ سکتے ہو، ورنہ ہنسنے لگا مجھ پر یہ جہاں ہے بابا. تیرا لخت جگر بھرے شہر میں غم کس کو سنائے، تیرا لخت جگر بھرے شہر میں غم کس کو سنائے. اب تو یہ شہر بھی ایک شہر بتاں ہے بابا. بے شک بے شک. حقیقت یہی کہ آپ کو نہلایا بھی، کفنایا بھی، جنازہ اٹھایا بھی، جنازہ ادا بھی کیا، دفنا بھی دیا، لیکن اب تک آپ کی جدائی کا یقین نہیں. محسوس یہی ہوتا ہے کہ کسی سفر پر ہیں، لوٹ آئیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہمیں ہی ان کے پاس جانا ہوگا. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے. زمیں کی رونق چلی گئی افق پہ مہر مبین نہیں. تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہانی کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجھدار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو بیٹھا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے. اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر گیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے. تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ نہ سمجھے تھے کہ اس جانے جہاں سے یوں جدا ہوں گے. یہ سنتے گو چلے آئے تھے ایک دن جان جانی ہے. سنتے آئے تھے کہ ایک دن جانا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکے. میرے والد میرے شیخ ان ہستیوں میں سے تھے کہ جن کا وجود لاکھوں انسانوں کے ایمان کی بقا کا ذریعہ بنا تھا. ایسی شخصیت کا اٹھ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ایسی شخصیت دنیا میں انقلاب کی مانند ہوتی ہیں، لیکن جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. میرے والد میرے شیخ کے چلے جانے کے بعد زمین کے وہ ٹکڑے روہے جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، آسمان کے وہ دروازے روئے جہاں سے ان کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، ان کی جدائی نے دل پر ایسا زخم کر دیا جسے کوئی مرہم بھی مندمل نہیں کر سکتا. امیر خسرو رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بھئی چوہوں دیس. کہ گوری یعنی کہ میرے شیخ اپنے منہ بالوں کو بکھیر کر سو رہے ہیں، اے خسرو اب اپنے گھر چل، چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا ہے. میرے والد میرے شیخ ایسی شخصیت تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی انی دعوت قومی لیلا و نہارا کے مصداق
اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے لگا دی۔ ان کے سارے دن کا پروگرام رضائے الہی کا حصول ہوتا تھا۔ ہر وقت کی سوچ ہی یہی ہوا کرتی تھی کہ سالکین پر ہر وقت نظر رہتی تھی، ہر ایک پر نظر رکھتے تھے، عیبوں کی ستر پوشی کرتے تھے۔ ان کے کمالات ایک محفل میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کہاں سے ابتدا کروں، بڑی مشکل ہے فقیرو، کہانی عمر بھر کی، جلسہ 3 دن کا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کو جانوروں کی آواز، ہر ایک سوز و ساز، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، جواہرات کی دمک، سورج کی چمک، سما و سمک، درختوں کے رنگ، شیشہ و سنگ، پتھر کی سختی، خوشحالی ہو بدبختی، زمین کی نرمی، آتش کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب و آسمانی، پہاڑوں کے ابھار، بیابان و مرغزار، خزاں و بہار، غرض ہر ایک چیز ایک نادیدہ ہستی کی یاد دلاتی تھی، اور اس ہستی کا نام تھا اللہ۔ ہر چیز ان کو اپنے محبوب کی یاد دلاتی تھی۔ اگر آج وہ اس محفل میں رونق افروز ہوتے تو یقیناً محفل کا رنگ ہی جدا ہوتا۔ ان کے منور چہرے اور روشن چہرے کو دیکھ کر ہمیں تازگی نصیب ہوتی، رحمتیں اور فیوزات نصیب ہوتے۔ مگر یہی حقیقت ہے کہ میرے والد، میرے شیخ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انابو اللہ کی جماعت میں شامل ہوئے، ففروا اللہ کے حکم پر لبیک کہا، تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزاری، وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلتے ہوئے قد افلح من زکاہا سے حوصلہ افزائی پائی، اور وقد خاب من دساہا سے عبرت پکڑی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کے آب حیات میں غوطہ لگایا اور صبغت اللہ کے رنگ میں رنگین ہوئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سے متاثر ہو کر ہوائے نفس کی گردن پر مجاہدے کی چھری پھیری، اور یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی بشارت سے از خود رفتہ ہو کر آگے بڑھے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے حصار میں محفوظ اور متمکن ہو کر تاج قبولیت سے سر بلندی پا کر لہم البشرا کی بشارت پائی، اور الی ربک منتہاہا اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ علامہ اقبال نے کہا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، وہ تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، وہ تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیباں لے کر۔ میرے والد، میرے شیخ جیسی ہزاروں خصائل و فضائل والی ذات ہزاروں سال میں کوئی ایک پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدمی یوں سمجھتا تھا کہ ان کو مجھ سے ہی سب سے زیادہ تعلق ہے، مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے۔ ان کے تقوی، زہد اور علم و عرفان پر عالم اسلام کے مشائخ اور علماء نے مہر ثبت کر دی تھی
ان کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں قبولیت عامہ تامہ نصیب کر دی تھی، ایسی ہستیاں بار بار دنیا میں نہیں آیا کرتی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معلوم نہیں کہ ایسی نابغہ اثر اور ریحانت العصر شخصیت کوئی اور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سرود رفتہ باز آید کہ نہ آید، نسیم از حجاز آید کہ نہ آید، سر آمد روزگار آ حبیبے، دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید۔ خدا جانے کہ وہ پہلے والا دور آئے گا یا نہیں، حجاز کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی یا نہیں، اس حبیب کی زندگی کے دن ختم ہوئے، کوئی دوسرا راز سمجھنے والا آئے گا یا نہیں۔ اب تو بے داد پہ بے داد کرے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا۔ زندگی بھاگ چلی موت کے دروازے سے، اب قفس کون سا ایجاد کرے گی دنیا۔ مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھیں اس امت میں سب سے بڑا مقام صحابیت کا مقام ہے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے پر دروازہ نبوت بند ہو گیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر دروازہ صحابیت بھی بند ہو گیا۔ اس لیے اب قیامت تک کوئی بھی انسان عبادت سے، دعا سے، تقوی سے صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے عاجز یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، حضرات صحابہ کرام کے بعد امت میں آپ کے ہاں سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ ہے، ایسا مقام و مرتبہ کہ باقی سب مقام و مرتبے اس کے بعد ہوں، اللہ وہ مقام و مرتبہ میرے والد میرے شیخ کو عطا فرما دے۔ آمین۔ ہمارے لیے وہ ایک راستہ متعین کر گئے، ہمیں اب دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ جو باغ انہوں نے لگایا ہے ہم اس میں کھلنے والے پھول بنیں، ہم اپنی خوشبو سے اس باغ کو مہکائیں، پھلا پھولا رہے یا رب چمن حضرت کی امیدوں کا، جگر کا خون دے کر یہ بوٹے انہوں نے پالے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی راستے پر چلتے چلتے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلائے، اور قیامت والے دن ہمیں اپنے مشائخ، خاص طور پر ہمارے شیخ کے سامنے سرخرو فرمائے۔ آمین۔